السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں ہے حمید مجید، یہاں پر بھی ہے حمید مجید، تو اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرکبات میں سے ہم مرکبی توصیفی کے بارے میں جانیں گے۔ مرکبی توصیفی کو ہم ایڈجیکٹیو فریگمنٹ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ مرکب ہوتا ہے، یہ ایسی کمبینیشن ہوتی ہے جس میں دو اسما ملتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مفرد اور مفرد مل کر مرکب بناتا ہے، دو یا دو سے زیادہ مفردات مرکب بناتے ہیں۔ مزید ہم نے یہ جانا تھا کہ کچھ مرکبات جو ہوتے ہیں تام کہلاتے ہیں، جس کا دوسرا نام جملہ ہوتا ہے، وہیں کچھ ایسے مرکبات ہوتے ہیں جن کا معنی انکمپلیٹ یعنی ناقص ہوتا ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں اس قصے کے بارے میں۔ جاءت امرأة صالحة تسمى خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زوجي أوس بن سامت قال لي أنت علي كزهر أمي وبعد ذلك ندم وأراد الرجوع ولكنني لا أدري ماذا أفعل كانت خولة تشكو في صوت هادي حتى سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما أسمع ما تقول فنزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله سمع كلامها من فوق 7 سماوات وأنزل حكما عادلا ينصفها۔ تو آج اليوم سنتعلم، ہم کیا جانیں گے؟ یہ مطبوع تابعہ کیا ہوتا ہے۔ تعریف، کس کی تعریف؟ موصوف کی تعریف، صفت کی تعریف، یعنی ہم جانیں گے یہ المرکب التوصیفی کیا ہوتا ہے، کیا قاعدے ہیں، کیا رول ہے اس کو بنانے کا، اور ہم دیکھیں گے آیات من قرآن الکریم جو کہ مرکبی توصیفی پر مبنی ہوں گی، اور آخر پر ہم ایک قصہ جانیں گے ایک ایسے درخت کے بارے میں جو رو رہا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے مقدمے یعنی پریفیس میں ہم کیا جانیں گے؟ یہ مطبوع اور تابعہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مفرد دوسرے کئی مفردات سے مل کر یا کم سے کم ایک مفرد سے مل کر ایک کمبینیشن بناتا ہے جسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ یہ مرکب اگر کمپلیٹ میننگ دیتا ہے تو ہم اسے مرکب تام یعنی جملہ کہتے ہیں، وہیں اگر اس کا میننگ ابھی انکمپلیٹ ہو تو اسے ہم مرکب الناقص کہتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلی جو ٹرم ہم سیکھیں گے کہ یہ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، کئی ایسی کمبینیشنز ہوتی ہیں جہاں پر دوسرا جز پہلے جز کے تابع ہوتا ہے، یعنی پہلے کو ہم بولتے ہیں فالوڈ، جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور دوسرا اس کے حساب سے چلتا ہے۔ تابع مطبوع کو فالو کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ رہتا ہے مطبوع کے، یہ پیروی کرتا ہے مطبوع کے۔ کس میں تابعہ رہتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر کچھ مطبوع تابعہ کے جو کمبینیشنز ہیں، مثال کے طور پر موصوف، مبدل من اور معطوف علیہ، یہ سب مطبوع ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی تابعہ ہوتا ہے، ان کے ریلیٹیولی چلتا ہے۔ مثال کے طور پر صفت دیکھ لیجئے، تاکید دیکھ لیجئے، بدل دیکھ لیجئے اور معطوف، یہ ساری ٹرمز ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے۔ آج ہمارا فوکس ہوگا اس پر، موصوف اور صفت پر، یعنی صفت بالکل ویسے چلے گی، مطابق چلے گی کس کے؟ موصوف کے۔ تو پہلی چیز ہم نے جانی، ایک ایسی ٹرم ہم نے جانی کہ کچھ چیز ہوتی ہے، ریلیشن شپ ہوتی ہے، یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، یہ بالکل اسی جیسا ہوتا ہے، کس جیسا؟ مطبوع جیسا، تابعہ مطبوع۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جان رہے ہیں؟ یہ مرکبی توصیفی کیا ہے۔ تو مرکبی توصیفی کیا ہے؟ ہوا ترکیب، یہ وہ ترکیب ہے، یہ وہ کمبینیشن ہے، یتکون من اسم، یہ اسم سے بنتا ہے، یوصف بصفت، جس کی کہ ہم صفت لے کر آتے ہیں، جس کی کہ ہم کوئی خامی یا خوبی لے کر آتے ہیں۔ ای ان الاسم یتبع کلمۃ تبین
अहद औसाफ औ हालतिही, और ये कि ये जो इसम होता है ये ताबिया रहता है इसके औसाफ में और इसकी हालत में, जो कि हम अभी सीखेंगे। मिसाल के तौर पर तिफलुन सगीरुन, तो तिफल बच्चे को कहते हैं और सगीरुन इसकी सिफत है। तो ये जो तिफलुन और सगीरुन ये दोनों अस्मा हैं, ये दोनों मरफू हैं, ये दोनों तनवीन के साथ हैं। यानी ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कॉपी पेस्ट करके बनाए गए हैं। मिया अला मिया, यानी 100% एग्रीमेंट है इसमें। ये तिफल क्या है, हुवल इस्म, और सगीर क्या है, हुवा सिफा अल्लती तसिफुहु, ये इसकी सिफत है। तो देख लीजिए मुरक्कबी तौसीफी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सबसे पहले आता है इस्मुन मौसूफ, यानी पहले वो इस्म आता है जिसकी कि हम तारीफ पेश करते हैं। ये जो तारीफ होती है उसे हम नात कहते हैं। यहीं से और एक टर्म निकलती है, जिसकी तारीफ की जाती है उसे मनऊत कहते हैं। यानी पता ये चला कि मौसूफ को हम दो नामों से पुकार सकते हैं, एक हो गया मौसूफ और दूसरा है मनऊत, जिसकी कि नात यानी सिफत पेश की जाए। तो नात क्या है, नात वो सिफत है जो कि इस मौसूफ में है, तो सिफहु, यानी हमने जाना ये जो मौसूफ और सिफत का कॉम्बिनेशन है इसी को हम दरअसल क्या कहते हैं, मुरक्कब तौसीफी। मिसाल के तौर पर यहां पे देख लीजिए, आयातिन बय्यिनातिन, आयातिन इसम है, बय्यिनातिन सिफत है। लेकिन उर्दू में जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो पहले हम बय्यिनात यानी खूबी को लाते हैं और फिर हम इसम को लाते हैं, यानी हम क्या कहेंगे, वाजिया निशानियां। और अगर आप इंग्लिश के ट्रांसलेशंस देखेंगे तो वहां पर भी पहले हम खूबी लाते हैं और बाद में इसम को लाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ब्लैक शीप, हम कहते हैं व्हाइट एलिफेंट, यानी पहले हम खूबी लाते हैं और बाद में इसम को लाते हैं। यहां पर उल्टा है, यहां पर पहले इसम मजकूर होगा और उसके बाद इसकी खूबी या खामी बयान की जाएगी। अब देखते हैं कि कायदा क्या है, रूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ये जो मौसूफ और सिफत है जो कि दोनों अस्मा है, जिनके बारे में हमने पहले ही मुकदमे में जाना कि ये मौसूफ और सिफत ये आपस में ताबिया होते हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सिफत होती है ये तुताबिक होती है अपने मौसूफ के चार बड़ी चीजों में, यानी जिन्स में भी, आदद में भी, एराब में भी और तारीफ में भी। यानी मुजक्कर इस्म की मुजक्कर सिफत, मोनस इस्म की मोनस सिफत, अदद में भी यानी मुफरद इस्म के साथ मुफरद सिफत, मुसन्ना इस्म के साथ मुसन्ना सिफत और जमा इस्म के साथ जमा सिफत। इसी तरह अगर इस्म मरफू है तो सिफत भी मरफू होगी, अगर इस्म मंसूब है तो सिफत भी मंसूब होगी, अगर तो इस्म मजरूर है तो इसकी सिफत भी मजरूर होगी। और आखिर पर देखें, अगर इस्म मुअर्रिफा है तो सिफत भी मुअर्रिफा लानी है, अगर इस्म नकिरा है तो सिफत भी नकिरा लानी है। तो यहां पर देख लीजिए कुछ मिसालें। तो हमने जो कॉम्बिनेशन अभी पढ़ी इसे हम क्या कहते हैं, मौसूफ और सिफत। मौसूफ वो इस्म है जिसकी कि हम तारीफ पेश करेंगे और उस तारीफ को हम नात या सिफत कहेंगे। तो हमने पढ़ा इन दोनों के बीच में 100% एग्रीमेंट होता है। तो जैसे यहां देख लीजिए, यौमुन आसीरुन, यानी क्या पता चला, मरफू मरफू, नकिरा नकिरा। यौमन थकीलन, मंसूब मंसूब, यानी नस्बी हालत में नस्बी हालत में। और यहां देखें, यौमिन अजीमिन, जर्री हालत में जर्री हालत में। ये सब जो थे ऊपर तनवीन के साथ थे, यानी तीनों मिसालें। अब नीचे देखिए क्या है, ये अल यौमु अल हक्कु, ये दोनों मुअर्रिफा है, मुअर्रब बिल लाम है। अल यौमु अल हक्कु वल यौमा अल आखिरा वल यौमे अल मौऊद। तो क्या हम देख रहे हैं, मरफू मरफू, मंसूब मंसूब, मजरूर मजरूर। मुअर्रिफा अल की वजह से, 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 यानी जो हम बात कर रहे हैं कंप्लीट एग्रीमेंट। अब एक बार तर्जुमा देख लीजिए, यौमुन आसीरुन, बड़ा दिन। उसके बाद यौमन थकीला, भारी दिन। तो आप देख रहे हैं पहले हम सिफत का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद हम इस्म को ला रहे हैं, यानी मौसूफ। यौमिन अजीम, बड़ा दिन। अल यौमुल हक,
برحق دن، والیوم الآخر، آخری دن، والیوم الموعود، وعدہ کیا ہوا دن۔ مزید کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم مرکبی توصیفی پڑھ رہے ہیں۔ موصوف اور صفت مل کر مرکبی توصیفی بناتے ہیں۔ موصوف وہ اسم ہے جس کی ہم خوبی بیان کر رہے ہیں، اور جو خوبی ہم بیان کر رہے ہیں اسے ہم صفت کہتے ہیں یا نعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے پھر سے، شیئن عجاب، مرفوع مرفوع، شیئن قلیلا منصوب منصوب، شیئن نکر مجرور مجرور۔ وہیں پھر سے دیکھ لیجئے، شیئن عظیم مرفوع مرفوع، شیئن مذکورا منصوب منصوب، بشیئن مبین مجرور مجرور۔ یعنی ہم پھر سے اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو مرکبی توصیفی ہوتی ہے اس میں دونوں اجزاء، دونوں کمپوننٹس کا 100% ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، تو لا کو الگ کر لیجئے، یہ تاکید کا لام ہے، شیئن عجاب، تو پہلے اس کا ترجمہ ہوگا بڑی عجیب چیز، شیئن عظیم بڑی بھاری چیز، شیئن قلیلا بہت کم چیز، شیئن مذکورا قابل ذکر چیز، شیئن نکرن انجان چیز، بشیئن مبین واضح چیز۔ تو ترجمہ بھی دیکھ لیا اور ان کا ایگریمنٹ بھی دیکھ لیا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، شیئن کدیر، شیئن کدیرا، تو کیا ہے؟ پہلا یہاں پہ مجرور، یہ مرفوع، یہ مجرور، یہ منصوب، تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں جو ہیں مرکبی توصیفی نہیں ہے، یہ موصوف صفت والا کمبینیشن نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ بھی جب آپ سٹرکچر میں دیکھیں گے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا۔ شیئن قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اسی طرح شیئن قدیرہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو کیا پتا چلا کہ ہر دو اسما کا کمبینیشن مرکبی توصیفی نہیں ہوتا۔ مرکبی توصیفی کی علامت خاص یہ ہے کہ اس میں 100% یعنی 100% اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب آئیے اس قاعدے کی ایک چھوٹی سی ایکسیپشن کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، تو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ جمع کے ساتھ جمع، اور ہم نے پڑھا مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث۔ لیکن اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، جیسے چیزوں کے بارے میں ہو، غیر عاقل کسے مانا جاتا ہے؟ جو نہ انسان ہو، نہ فرشتے ہوں اور نہ جن ہو۔ یعنی جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کی صفت آتی ہے۔ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت عموماً واحد مؤنث کی استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابواب دروازے کی جمع ہے، یعنی موصوف کیا ہے؟ کس کی صفت ہم بیان کرنے والے ہیں؟ دروازوں کی، اور صفت جو ہے متفرقتن، یہ تو واحد مؤنث کی ہے۔ تو یہ والا جو ایکسیپشن ہے یا رول ہے ہمیں یاد رکھنا ہو۔ ترجمے میں بالکل وہی پیٹرن ہوگا، پہلے ہم صفت کے بارے میں بات کریں گے اور پھر چیز کے بارے میں، یعنی ابواب متفرقتن جدا جدا دروازے، ڈیفرنٹ ڈورز۔ اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالوں سے اس ترکیب کو سمجھتے ہیں جسے کہ ہم نے موصوف صفت کہا۔ موصوف وہ اسم ہے جس کی کہ ہم صفت بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان شیطان سے۔ تو یہ رجیم کیا ہے؟ یہ رجیم اس شیطان کی صفت ہے، دھتکارے راندے شیطان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ یہ رحمان کیا ہے؟ یہ اس کی صفت اول ہے۔ یہ الرحیم کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ثانی ہے۔ یہیں سے ہم نے اور ایک پوائنٹ سمجھ لینا ہے کہ صفت کی صفت نہیں ہوتی، صفت کی صفت نہیں ہوتی، بلکہ موصوف ایک ہو سکتا ہے اور اس کی کئی صفات ہو سکتی، یعنی اس اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ یعنی رحمان کون؟ اللہ۔ رحیم کون؟ اللہ۔ سورت یاسین کی آیت 61 میں دیکھیں، وَأَنِ اعْبُدُونِی،
اور یہ کہ میری بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو آپ نے دیکھا مرفوع مرفوع، نکرہ نکرہ. سورت یوسف کی آیت 67 میں کیا ہے؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے. یعنی باب واحد یہ کیا ہے؟ یہ مرکبی توصیفی ہے. بلکہ کیا کرنا؟ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ تم داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے. تو ابواب غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کے ساتھ صفت جو آئی ہے وہ واحد مؤنث کی آئی. سورۃ المدثر کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پس لہٰذا وہ یومئذ آج کے دن. تو اس کا پھر ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پس لہٰذا یہ آج کا دن یوم عسیر، بڑا ہی بھاری دن ہے. تو عسیر یوم 100% ایگریمنٹ. سورۃ الانسان کی آیت نمبر 27 میں دیکھیں، ان هؤلاء يحبون العاجلہ، ان در حقیقت بے شک هؤلاء یہ سب یحبون پسند کرتے ہیں العاجلہ جلدی حاصل ہونے والی یعنی دنیا. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، وَيَذَرُونَ اور چھوڑ دیتے ہیں وراءہم اپنے پیچھے، یومًا ثقیلا بھاری دن کو. بھاری دن کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچتے. تو یومًا ثقیلا. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں دیکھیں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ولا اور نہیں، یہ حسر کا نہیں ہے، اور نہیں یعنی یہ تاکید والا نہیں ہے، اور نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بن نفس اللوامہ ملامت کرنے والے نفس. تو نفس کے ساتھ لوامہ کیوں آیا؟ کیونکہ نفس جو ہے، نفس کو ہم مؤنث مانتے ہیں، تو لہٰذا مؤنث کے ساتھ کیا آئی؟ مؤنث کی صفت. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بن نفس جو ہے یہ دراصل مرکب جاری ہے، یعنی بے کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے، لیکن پھر صفت اپنے موصوف کے تابع ہو گئی ہے. اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والی جان کے. سورۃ الفجر کی آیت 27 میں دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہم پڑھ آئے ہیں یا ایتھا مؤنث کے ساتھ آتا ہے، عرب نفس کو مؤنث مانتا ہے. یا ایتھا النفس تو ال کے ساتھ ہے، یہ بھی ال کے ساتھ ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس. سورت لقمان کی آیت 28 میں دیکھیں، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ما خلقکم نہیں تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا مگر کنفس واحد مانند ایک جان کے. پہلے یہاں دیکھ لیجئے، نفس واحدۃ دونوں مجرور ہیں، 100% ایگریمنٹ ہے. تو کیا پتہ چلا؟ یہ موصوف صفت ہے. اور اس کا پھر رواں ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی تمہارا، تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک نفس کو اٹھانا، یعنی یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں. ان اللہ سمیع بصیر. تو یہ دیکھ لیجئے اپیرنٹلی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں موصوف صفت ہیں، لیکن پہلی بات نوٹ کر لیجئے، سمیع یہ بھی صفت ہے اور بصیر یہ بھی صفت ہے. اب اگر ہم مانیں کہ یہ اس اللہ کی صفت ہے، پھر تو یہ ال کے ساتھ آنا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مرکبی توصیفی نہیں ہے، بلکہ یہ مبتدا خبر کا کمبینیشن ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی ھذا شیء آخر، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. سورت یاسین کی آیت 54 میں دیکھیں، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فَالْيَوْمَ پس آج، لا تظلم نہ ظلم کیا جائے گا، نفس شیئا
کسی جان پر کچھ بھی، تو یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، دونوں اسما ہے، لیکن یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ موصوف صفت کا کمبینیشن نہیں ہے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم نہ جزا دیے جاؤ گے، اور تم نہ بدلہ پاؤ گے، إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ سورۃ القلم کی آیت 34 میں دیکھیں، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس جنات النعیم، نعمت بری جنتیں ہوں گی۔ پہلی چیز دیکھ لیجئے، یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، جنات جمع ہے، نعیم مفرد ہے، تو لہٰذا یہ بھی مرکب توصیفی نہیں، یعنی خالی زیر دیکھنے سے، ایک چیز کے ایگریمنٹ سے ہم کسی دو ناؤن کمبینیشن کو مرکب توصیفی نہیں کہہ سکتے، چاروں چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ تو جنات کو مونس مانا جاتا ہے؟ نہیں، مونس نہیں ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر جمع غیر عاقل کی ہو تو اس کے ساتھ صفت واحد مونس کی آتی، تو نعیم ایسی تو صفت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی نہیں۔ آگے جانے سے پہلے ان مفردات کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ یخطبو، تو یخطبو یعنی ہوا یخطبو، یخطبو الی المجموعہ۔ یستندو، ٹیک لگانا، یستندو، ہوا یستندو۔ جزع، ٹرنک کو کہتے ہیں جزع، جز۔ اسی طرح نخلہ، کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، یعنی جب ان دو کو ملائیں گے جزع نخلہ تو مراد کیا ہوگا؟ کھجور کے درخت کا تنا۔ اس کے بعد ہے ممبرن، تو ممبر تو ہم جانتے ہیں، ممبرن جہاں پر کہ جو خطیب ہوتے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں۔ طفلن، 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 چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ صدر کے دو معنی ہیں کانٹیکس کے لحاظ سے، صدر دل کو بھی کہتے ہیں اور صدر جو ہے سینے کو بھی کہتے ہیں، صدر۔ اور صوت یعنی آواز، صوتن، صوتن اور صوتن۔ تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار دہراتا ہے؟ یخطب یستند جذع النخل جزاک اللہ، ممبر طفل صدر صوتا۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اس قصے کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا عنوان ہے الشجرۃ باقیہ، وہ درخت جو رویا۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وهو يستند إلى جزء قديم من النخل فلما صنع له منبر جديد تركه وصعد على المنبر. جزاک اللہ۔ فسمع الصحابة صوتا غريبا كأنه أنين طفل يبقي إذا به جزء النخل القديم يبقي من فراق النبي صلى الله عليه وسلم. جزاک اللہ۔ فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر وضمه إلى صدره فسكن الجزء كطفل صغير سكن بعد حنان أمه. جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہاں پر جزء قدیم، یہ وہ مرکب ہے جو ہم نے آج پڑھا، یعنی مرکب توصیفی۔ اسی طرح ممبر جدید، یہ بھی مرکب توصیفی۔ صوتاً غریباً، یہ بھی مرکب توصیفی۔ القدیم جز کی صفت ہے، ٹھیک ہے، جز القدیم۔ اور اسی طرح طفل صغیر۔ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الجمعہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کر رہے تھے۔ یستند الی الجزء قدیم من النخل، اور کھجور کے ایک پرانے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ولما صنع له منبر جدید، اور جب نیا ممبر بنایا گیا ترکہ، تو اس پرانے ممبر کو ہٹا دیا گیا۔ وصعد علی المنبر، اور وہ نئے ممبر پر چڑھ گئے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ فسمع الصحابة صوتا غريبا، تو پھر
صحابہ نے عجیب آواز سنی، کانہ عین طفل یبکی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو، جیسا چھوٹا بچہ سسکیاں لے رہا تھا۔ اذا به جزء نخل قدیم یبکی، یہ تھا وہی پرانا یہ کھجور کے درخت کا تنا، یبکی جو سسکیاں لے رہا تھا، من فراق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے وہ جزاک سسکیاں لے اللہ، رہا تھا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر، تو پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، وضمہ الی صدرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فسکن الجزء، تو پس اس تنے نے یعنی وہ چپ ہوا، کطفل صغیر، اس چھوٹے بچے کی طرح، سکن بعد حنان امہ، جو چپ ہوتا ہے یا جو چپ ہوا اپنی ماں کی محبت کی وجہ سے یا پیار یا منانے کی طرح، تو اسی طرح وہ درخت کا تنا بھی ساکن یا چپ ہوا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، وهو يستند الى جذع قديم من النخل، اور وہ ایک پرانے کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فلما صنع له منبر جدید، پس جب نیا ممبر ان کے لیے بنایا گیا، ترکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ترک کیا، وصعد علی المنبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نئے ممبر پر چڑھ گئے۔ جزاک اللہ۔ فسمع صحابۃ صوتا غریبا، تو صحابہ نے سنی ایک عجیب آواز، کانہ انین طفل یبکی، جیسے کہ وہ سسکی ہو ایک بچے کی جو رو رہا ہو۔ اذا به جزء نخل، تو اچانک وہ پرانا کھجور کا تنا، نخل القدیم یبکی من فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تو اچانک وہ پرانا کھجور کا تنا رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں۔ جزاک اللہ۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، پھر اترے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے، وضمہ الی صدرہ، وضمہ، اس نے اس کو گلے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، فسکن الجزء، یہ جو تنا ہے پیڑ کا تنا، اس کو قرار آیا، کطفل صغیر، جیسے کہ چھوٹے بچے کو آتا ہے، سکن بعد حنان امہ، جو بچہ اپنی گود میں جو سکون پاتا ہے، ویسے ہی اس تنے نے سکون پایا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا یہ تابعہ اور متبوع کیا ہوتا ہے، تعریف جانی مرکب توصیفی کی۔ قاعدے میں ہم نے یہ دیکھا کہ موصوف اور صفت جو ہے ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، صرف تب جب موصوف جو ہو جمع غیر عاقل ہو تو اس وقت واحد مؤنث کی صفت لگتی ہے۔ اس پر ہم نے کچھ آیات کی قرآن کریم میں سے، اور آخر پر ہم نے اس درخت کی بات کی کہ جو رو رہا تھا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی وجہ سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔